السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ کی معلومات کے لیے ہم نے سلسلہ اولیاء گجرات شروع کیا ہے، جس کے پہلے پارٹ میں ہم نے حضرت شاہ دولہ دریائی حنفی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تھا۔ اس کے دوسرے حصے میں ہم تاجدار اولیاء حضرت خواجہ حسن محمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم صرف انہی اولیاء صالحین کا ذکر کریں گے جو صاحب سلسلہ شریعت کے تابعدار اور دین اسلام کے خدمت گار رہے ہیں اور ان کے بارے میں ثابت شدہ حقائق موجود ہیں۔ مرد سالک تاجدار اولیاء صوفی نقشبند فخر العارفین حضرت خواجہ حسن محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مسلکن حنفی، مشرباً نقشبندی مجددی اور نسباً علوی ہاشمی ہیں۔ آپ کا شمار گجرات شہر کے نقشبندی اولیاء میں سر فہرست ہے۔ اندازاً 1840 کے سال میں گجرات کے ایک نواحی علاقے رانیوال میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام حضرت فضل الدین ہاشمی تھا، جن کا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر فاطمی بیٹے محمد بن حنیفہ سے ملتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم مقامی طور پر حاصل کی، قرآن مجید حفظ کیا، جبکہ باقی تعلیم مختلف علاقوں سے حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر حکمت کی تعلیم حاصل کی۔ اوائل جوانی میں چورا شریف ضلع اٹک کے علاقے میں حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تاہم باقاعدہ طور پر بیعت مرد خدا قطب عالم خواجہ فقیر محمد چراہی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئے اور انہی کی خدمت میں رہے۔ خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ اسی بنیاد پر خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سب سے پہلے خلافت مجازی سے نوازا۔ خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ خواجہ فقیر محمد چراہی اپنی عمر کے آخری دور میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں، میں حسن محمد ہوں، لہٰذا مجھے حسن محمد میں تلاش کیا کرو۔ خواجہ فقیر محمد چراہی جب تبلیغی دورے پر ہوتے تو گجرات میں ہمیشہ خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قیام کرتے، اور اگر کوئی آپ سے بیعت کی خواہش کرتا تو آپ اس کو خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کرنے کا کہتے اور فرماتے کہ میں نہیں، میں حسن محمد ہوں۔ افغانستان اور برصغیر کے دورانی پٹھان کثرت سے خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ انہی میں سے ایک سردار حیات محمد خان درانی آپ کو گجرات شہر لے آئے اور گجرات کی ایک قدیم مسجد سردارہ میں آپ کو خطابت اور امامت پیش کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد سردار حیات درانی نے اپنی حویلی کے پاس ایک مسجد بنوائی جس کا نام آج کل مسجد انوار مدینہ المعروف بکر کصابہ ہے۔ اب آپ وہاں پر نماز پڑھاتے اور خطابت کرتے۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گھر بنا کر اپنے خاندان کے ساتھ رہنے لگے۔ بڑے بڑے علماء، امراء اور رئیسان علاقہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ عوام الناس کا جمع گفیر روزانہ آپ سے فیض یاب ہوتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانان برصغیر میں بیداری کی لہر پیدا ہو چکی تھی۔ تعلیم کے معاملے میں تحریک علی گڑھ اور قادیانی فتنہ سے لڑنے کے لیے تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی۔ آپ نے گجرات اور اس کے گرد و نواح کے علاوہ پورے پنجاب میں مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی تربیت کا کام جاری رکھا۔ چونکہ آپ سلسلہ نقشبندیہ کی تربیت یافتہ اور سلسلہ مجددیہ کے روحانی رہنما تھے، اس لیے شریعت پر سختی سے عمل کرتے اور کسی بھی غیر شرعی عمل کو برداشت نہ کرتے۔ ذکر جہر کی بجائے ذکر خفی کے قائل تھے۔ مریدین کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ توجہ دیتے۔ صاحب کرامت بزرگ تھے جن کا حوالہ مختلف کتب میں ملتا ہے۔ حفظگان حق گجرات میں درج ہے کہ آپ کے ہاں جتنے بھی مہمان آ جاتے ان کی خاطر تواضع کے لیے اپنی جائے نماز کے نیچے سے حسب ضرورت رقم نکال کر استعمال کر لیتے، جو کبھی ختم نہ ہوتی تھی۔ ہر وقت آپ کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ آپ سب کی خاطر و مدارت کرتے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ ہوتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد کا نظام چلانے کے لیے جو رقم آپ کے پاس موجود ہوتی، آپ اس کو ایک الماری میں رکھتے جس کا لکڑی کا دروازہ تھا۔ ایک دن آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا تناول کر رہے تھے، اچانک اس دوران آپ نے ہنسنا شروع کیا اور فرمایا خدا کے گھر میں ایسا نہیں کرتے۔ گھر میں موجود لوگ اس پر حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں گلی میں شور اٹھا کہ مسجد میں ایک چور گھس آیا ہے۔ سرقہ بازی کے لیے جب الماری کا دروازہ کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا تو دروازہ خود بے خود بند ہو گیا ہے اور اس کا ہاتھ اس میں پھنس چکا اور وہ بچاؤ کے لیے شور و غوغا کر رہا ہے۔ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے، میرے کہنے پر ہی دروازے نے اسے پکڑا ہے۔
اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لے گئے، الماری کے دروازے پر ہاتھ مارا اور اسے حکم دیا اسے چھوڑ دے۔ دروازہ ڈھیلا ہوا اور ہاتھ باہر آ گیا۔ چور اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ آپ نے اسے سمجھایا کہ خدا کے بندے خانہ خدا میں ایسی حرکات نہیں کرتے۔ دنیاوی پکڑ پر اتنا شور تو اخروی پکڑ پر کیا ہوگا۔ خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اپنے وقت کے مختلف اولیاء کثرت سے تشریف لاتے اور آپ کے وجود کو گجرات کے لیے باعث برکت گردانتے تھے۔ جناب خواجہ حسن محمد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی سختی سے عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے 1909 اور زیادہ تر روایات کے مطابق یکم جمادی الثانی 1329 ہجری بمطابق 1910 کو وفات پائی اور گجرات کے قبرستان میرا صاحب عقب ریلوے اسٹیشن گجرات نزد شادیوار روڈ اپنے حرید کردہ احاطے میں دفن ہوئے۔ یہ احاطہ علاقہ لنڈ پور میں موجود ایک مرید عورت نے قبل از وفات آپ کو پیش کیا تھا، لیکن آپ نے اس طرح لینے سے انکار کیا اور اپنے صاحبزادے خواجہ غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو رقم کی ادائیگی کا حکم دیا، لہٰذا وہ رقم ادا کی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے تیسرے صاحبزادے قیوم زماں قطب دوراں حضرت خواجہ غلام دستگیر نقشبندی سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ آپ کے خاندانی شجرہ کے مطابق آپ کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے خواجہ محمد صدیق، دوسرے نمبر پر حضرت غلام نقشبند، تیسرے نمبر پر خواجہ غلام دستگیر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور چوتھے نمبر پر پیر محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کے آخری 2 صاحبزادگان کی اولاد کا ہی ذکر ملتا ہے جو کہ موجود ہے۔ آپ کی درگاہ کے سجادہ نشین خواجہ غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی اچانک وفات کے بعد آپ کی گدی کی سجادگی امام اولیاء وقت بابا جی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی۔ جناب بابا جی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ حسن محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اولین مریدوں میں سے تھے۔ انہی بابا جی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم شاخ گلزار مدینہ کی ابتدا ہوئی، جس سے آج تک لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں اور ابد تک فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ آپ کا شجرہ طریقت کچھ اس طرح ہے: خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ، مرید و خلیفہ خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید خواجہ فیض اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید خواجہ محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید خواجہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید خواجہ قطب الدین شاہ حیدر رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید خواجہ محمد زبیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید خواجہ نقشبند ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید حضرت خواجہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید خواجگی امکنگی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرید خواجہ درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔